علم جفر جی، یہ امام جعفر کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ ہے علم جفر، اور یہ ہے کیا؟ علم جفر بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح جسم کے ساتھ روح ہوتی ہے نا، واہ، تو یہ ان پورے جتنے بھی علومز ہیں علم اعداد اس کی روح کا نام ہے. اچھا، اور یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس لیے ایسوسیٹڈ ہے کہ باقر العلوم جو یونیورسٹی جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حویلی میں بنائی گئی، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے 4000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. جی، اور وہ 4000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اور ان کا علم اگلے 800-900 سال تک پوری دنیا میں جگمگاتا رہا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا آنکھ کھول کے دیکھیں تو علم جعفر کا جو سب سے پہلا عامل جو آپ کو نظر آتا ہے وہ سرکار عبد المطلب علیہ السلام. واہ، اچھا، مولا صادق نے تو صرف اس کو ایز اے کریکلم ڈیفائن کیا ہے، اچھا، لیکن اس کی پریکٹیکلٹی کا اگر امپیکٹ دیکھیں تو وہ سرکار عبد المطلب علیہ السلام. اس میں جو آپ اندازہ کرتے ہیں یا جو پریڈکشن کرتے ہیں وہ نمبرز کے ساتھ ہے یا نمبرز میں علم جعفر اور علم اعداد؟ علم جعفر کی ایک برانچ ہے. علم جعفر از آن دا ہول، ٹھیک ہے، جیسے علم لدنی ہے اس طرح علم جعفر. علم جعفر کا سب سے بڑا معجزہ، علم جعفر کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام رکھنا. اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوری کائنات سے سنکرونائز ہے لولا لما خلقت الافلاق کی وجہ سے، یعنی جب جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے سرور انبیاء آپ کو نہ بنانا ہوتا تو کسی کو نہ بنانا، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے وسیلے اور سرکار کی سنکرونائزیشن ہے. اچھا، اگر پہلے کسی کا نام محمد تھا نہیں تو سرکار عبد المطلب علیہ السلام کو پتہ کیسے چلا کہ یہ محمد نام رکھنا ہے؟ والدہ احمد نام رکھ چکی تھی، تو جب والدہ نے احمد نام رکھ لیا، عبد المطلب علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے اس کا نام احمد رکھ دیا ہے، جو تشریف لائے ہیں بچے کائنات میں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نام بھی ہے لیکن یہ رکھنا ہے. بہت سینکڑوں سال کے بعد جب یہ علم جعفر کے لوگوں کو پتہ لگا تو لوگوں نے آئیڈیا لگایا کہ کائنات میں جو محمد کے اعداد ہیں وہ تو پوری کائنات کے کوئی بھی ناؤن پرناؤن ورب ایڈورب کسی بھی چیز کے ساتھ سنکرونائزڈ ہیں. سنکرونائز سے مراد اس سے اس کی منافقت ہے، انرجی آپس میں شیئر کرتے ہیں، جی بالکل سیم پیج پہ ہے. ٹھیک، اس کی انرجی جو ہے وہ بالکل ایک ڈیسیمل، اس وقت تو ڈیسیمل سسٹم نہیں تھا، ڈیسیمل کے کچھ 10ویں حصے تک بھی سنکرونائز کرتی آؤٹ آف سنکرونائزیشن نہیں ہے. اور دوسرا سرکار عبد المطلب علیہ السلام کا علم جعفر کے بارے میں صرف مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. ابرہا کے حملہ کرنے سے پہلے جس بندے کو پتا تھا نا کہ کیا ہونا ہے، اس کا نام ہے سرکار عبد المطلب علیہ السلام. کیا بات. اب مکے کو اگر تاریخ کو پڑھیں تو مکہ جب کبھی پناہ لیتا تھا، کبھی جنگی حالات ہوتے تھے تو وہ غار حرا والی سائڈ پہ جبل رحمت والی سائڈ اس طرف جبل نور والی سائڈ کے اوپر جاتے تھے. مکہ کو کبھی بھی اپنا وہاں سے خالی ہو کے باہر چلا جاتا تھا، وہاں جاتا. جب ابرہا نے حملہ کیا تو سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے کہا ابو قبیس میں جاؤ. ٹھیک، ابرہا کا حملہ ہو گیا، ابابیلوں نے کنکریاں مار دیں. جب وہ بعد میں دیکھا گیا سیرت حشام اور سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ ضمناً لکھا ہوا ہے، لیکن وہ لائن جو ہے نا وہ میرے کہیں یہاں پہ پھنس گئی تو میں نے اس کو ریسرچ کی. جب بعد میں تحقیق کی تو پتہ لگا کہ ابابیلوں نے جو کنکر مارے تھے اس کے کچھ کنکر جبل نور پہ بھی گرے تھے. تو آپ نے اپنی ساری قوم کو بچایا، سارے قبیلوں کو جبل نور کی طرف غار حرا والی سائڈ پہ جانے سے روک دیا تھا. ابو قبیس کی طرف چلے جاؤ. ہی واز دا مین جن کو آئیڈیا تھا کہ ابابیل اس طرف سے آئیں گے اور اس طرف کو چلے جائیں گے. ان کے آنے سے پہلے ان کو پتا تھا کہ ابرہا جو ہے نا اس نے کیا کرنا، تبھی تو اس کو جا کے کہا تھا اونٹ میرے ہیں وہ واپس کر. باقی اللہ جانے اور تو جانے. کیا بات ہے، کیا بات ہے.